صفحہ نمبر 53 پے پاک ہونا۔ اگر عورت رمضان شریف میں دن میں پاک ہوئی تو پاک ہونے کے بعد سورج غروب ہونے تک کچھ کھانا پینا جائز نہیں۔ سورج غروب ہونے تک روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے، لیکن یہ دن روزہ میں شمار نہ ہوگا بلکہ اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر عورت رمضان المبارک میں رات کو حیض سے پاک ہوئی اور پورے 10 دن اور 10 رات حیض آیا تو اگر پاک ہونے کے بعد رات کا کچھ حصہ بھی باقی تھا تو صبح کا روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اور اگر حیض 10 دن سے کم آیا اور عورت پاک ہو گئی اور پاک ہونے کے بعد رات کا اتنا حصہ باقی تھا کہ عورت جلدی سے غسل کر سکتی ہے تو صبح کا روزہ رکھنا لازم ہوگا، چاہے غسل کرے یا نہ کرے، روزہ کی نیت کرنا لازم ہوگا۔ اگر اس وقت غسل نہیں کیا تو روزے کی نیت کر لے اور صبح کو غسل کر لے۔ اور اگر پاک ہونے کے بعد رات کا اتنا حصہ باقی نہ تھا کہ جلدی سے غسل کر سکے تو صبح کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ دن کو کچھ کھانا پینا جائز نہیں ہوگا بلکہ پورا دن روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہوگا اور بعد میں اس دن کی قضا بھی لازم ہوگی۔ اگر صبح ہونے کے بعد پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد اس دن روزہ کی نیت کرنا درست نہیں، لیکن سورج غروب ہونے تک کچھ کھانا پینا بھی درست نہیں۔ پاگل کا حکم۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے شروع سے آخر تک پاگل رہا تو وہ مکلف نہیں، اس پر رمضان کے روزوں کی قضا واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص پاگل تھا، رمضان کے کسی دن افاقہ ہو گیا تو اس روزے کی قضا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق سے غروب آفتاب تک پاگل رہا تو اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں۔ پان۔ اگر روزہ دار سحری کے بعد صبح صادق سے پہلے منہ میں پان رکھ کر سو گیا اور صبح صادق کے بعد بیدار ہوا تو اس صورت میں منہ میں پان ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اس لیے سحری میں پان کھانے کی صورت میں صبح صادق سے پہلے کلی وغیرہ کر کے منہ کو اچھی طرح صاف کر لے، ورنہ روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ پان صحیح سالم باقی رہنے کی صورت میں اس کا عرق حلق میں جانے کا احتمال غالب ہے، اس غالب احتمال کی وجہ سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر روزہ دار نے سونے سے پہلے پان تھوک دیا لیکن کلی یا غرغرہ نہیں کیا اور سو گیا تو اس صورت میں اگر منہ میں چنے کے برابر یا اس سے زیادہ پان رہ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، اور اگر اس سے کم تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، قضا لازم نہیں ہوگی۔ پانی۔ اگر کوئی روزہ دار روزے کے دوران قصداً پانی پی لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اگر بھول سے پانی پی لیا، روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی روزہ دار سوتے ہوئے پانی پی لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ پانی میں ریح خارج کرنے اور غوطہ لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ریح خارج ہوتے وقت مقد سے پانی اندر تک پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ پائریا کی پیپ کا منہ میں جانا۔ پائریا ایک مستقل بیماری ہے، پیپ منہ میں پیدا ہوتی ہے، اس سے احتراز ممکن نہیں، پیپ کی مقدار بھی کم اور تھوک سے مغلوب ہوتی ہے، اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ پان کی سرخی نگلنا۔ اگر سحری کے وقت پان کھایا لیکن صبح صادق سے پہلے کلی وغیرہ کر کے منہ کو صاف نہیں کیا اور اس کے اجزاء منہ میں رہ گئے اور صبح صادق کے بعد پان کی سرخی تھوک میں موجود تھی اور ایسے تھوک کو نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اور اگر پان کھانے کے بعد صبح صادق سے پہلے اچھی طرح کلی کر کے منہ صاف کر لیا تھا، اس کے اجزاء منہ میں نہ رہے لیکن اس کے باوجود تھوک میں سرخی کا اثر باقی رہا اور اس کو نگل لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تاہم ایسے لوگوں کو منہ کی صفائی میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ پسینہ۔ اگر چہرے کا پسینہ روزہ دار کے منہ میں داخل ہو تو اگر معمولی ہو جیسے 1-2 قطرے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر بہت زیادہ پسینہ جمع ہو جائے پھر اس کو نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ پھول سونگھنا۔ روزہ کی حالت میں پھول سونگھنا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دینا۔ اگر روزہ دار کو پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاکت اور موت کا خوف ہو گیا یا عقل میں فطور آنے کا خطرہ ہو گیا تو اس صورت میں پانی پی کر جان بچانے کی اجازت ہوگی۔
صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاکت یا مرض کا اندیشہ ہو تو مجبوراً روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر پیاس کی شدت کے بغیر پانی پی لیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ مثلا آتش زدگی کی وجہ سے شدید پیاسا ہو گیا اور جان کا خطرہ ہو گیا تو اس صورت میں جان بچانے کی غرض سے پانی پینے کی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ پیاس سے بے تاب ہو جانا، کسی کام کی وجہ سے بے حد پیاس لگ گئی اور اتنی بے تابی ہو گئی کہ اب جان جانے کا خوف ہے تو روزہ کھول ڈالنا درست ہے، لیکن اگر خود اس نے قصداً اتنا کام کیا جس سے ایسی حالت ہو گئی تو گناہ گار ہوگا۔ پیر اور جمعرات کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا اگر آسانی سے ممکن ہے تو ہمت کر کے یہ روزے پہ رکھ لے تاکہ یہ ثواب بھی مل جائے، آخرت میں ایک ایک نیکی کی بڑی ضرورت ہوگی۔ پیشاب بند ہو جانا، اگر روزہ کے دوران پیشاب بند ہونے کی صورت میں ڈاکٹر مثانے میں نلکی ڈال کر پیشاب کراتے ہیں تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ مثانے اور عضو تناسل کا تعلق پیٹ سے نہیں ہوتا۔